کیا کرنا چاہیے شب قدر میں؟ یہ بھی، اس میں بھی دھوکہ ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم شب قدر کی صحیح فضیلت حاصل نہیں کر پاتے۔ بعض اوقات شب قدر کو استعمال کیا جاتا ہے تقریبات میں، شب قدر منائی جا رہی ہے۔ کیا معنی شب قدر منانے کے؟ جلسہ ہو رہا ہے، ایک سے ایک مقرر آ رہا ہے، وہ اپنی جوش خطابت دکھا رہا ہے، اور دعوتیں ہو رہی ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اور دیگوں کو تقسیم کرنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ ساری رات اسی میں گزر گئی کہ شامیانہ کہاں لگائیں اور یہ دیگیں کہاں لگائیں اور کھانا کیسے تقسیم کریں، ساری رات اسی میں گزار دی۔ جلسہ ہو رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، بعض کہے جا رہے ہیں، قصے سنائے جا رہے ہیں، رات اسی میں گزار دی۔ یہ کوئی طریقہ شب قدر منانے کا نہیں ہے۔ کہیں صحابہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے یہ منقول نہیں ہے کہ کوئی جلسہ کیا گیا ہو، کوئی بات کہا گیا ہو، یا کوئی کھانے پکائے گئے ہوں، ایسا کہیں نہیں۔ اس میں اچھا تو یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنی خلوت میں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے کی عبادت کرے، کوئی مجمع نہیں، تنہائی میں گھر میں عبادت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس طرح کہ وہ ہو اور اس کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو بھی، اس میں عبادت کرے، نوافل پڑھے، لمبی لمبی صورتوں کے ساتھ، جتنی صورتیں اگر لمبی یاد ہیں تو لمبی صورتوں کے ساتھ، نہیں ہے تو جتنی بھی یاد ہیں، اور لمبے رکوع، لمبے سجدے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنا اس کے ساتھ تعلق اس طرح قائم کرے، ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گھر میں جتنے نفلیں پڑھ سکتا ہو نفلیں پڑھ لے، جتنے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہو تلاوت کر لے، جتنا ذکر کر سکتا ہو اتنا ذکر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو ذکر، درود شریف، اس میں وقت گزارے، راتیں اس میں گزارے، تو اس یہ ہے اصل۔ کوئی خاص طریقہ اللہ نے نہیں بتایا، یہ بھی سمجھ لو۔ یہ لوگ کہتے ہیں شب قدر کی نماز، اس کی کچھ اور کیفیات ہیں، اس میں فلاں رکعت پڑھی، فلاں کتاب رکعت سورت پڑھی جائے گی، فلاں رکعت میں فلاں سورت پڑھی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کچھ نہیں ہے، بے اصل ہے، کوئی خاص طریقہ نہیں۔ جو عام نماز پڑھنے کا طریقہ ہے وہی بس شب قدر میں نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور کچھ نہیں۔ آج کل میری طرف منسوب کر کے ایک وظیفہ چل رہا ہے کہ تیسرے جمعے میں نے یہ کہا ہے کہ تیسرے جمعے کے اندر خاص طریقے سے وظیفہ پڑھا جائے تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ مجھے میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، تو مجھے نہیں معلوم، اور وہ میری طرف منسوب کر کے ہو رہا ہے کہ جی انہوں نے بڑا تیسرا جمعہ کا خاص طور رمضان کا، تو کم از کم میرے علم میں تو ہے نہیں بھائی،
کہ ایسا کوئی خاص وظیفہ بتایا گیا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تیسرے جمعے میں یہ کام کرنا چاہیے. نہ حدیث میں کہیں پڑھا ہم نے، نہ کسی صحابی کا عمل دیکھا، نہ کسی بزرگ کا قول دیکھا. کوئی وظیفہ ہے، آج کل وظیفوں کے چکر میں لوگ بہت پڑے رہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہوگا تو اس سے ہمارے دنیاوی مقاصد پورے ہوں گے، فلانے ہوں گے. قرآن کو بھی اور نماز کو بھی دنیاوی مفادات کے ذریعہ بنا لیا. یہ پڑھو گے تو یہ دنیاوی فائدہ ہوگا. ارے بھائی خدا کے لیے نماز کو اور قرآن کو تو خالص کر لو اللہ کے لیے. اس کے لیے تو کر لو کہ جو میں کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، وہ اس کی رضامندی کے لیے کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اس میں کوئی دنیا کا مفاد پیش نظر نہیں. اس طرح خالصتاً اخلاص کے ساتھ عبادت، رات اس طرح گزرے. اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرض نماز کے علاوہ تمام نمازوں کی فضیلت یہ ہے کہ گھر میں پڑھے آدمی. فرض نماز تو بے شک مسجد میں ضروری ہے جماعت کے ساتھ، وہ ایک شعار ہے دین کا. لیکن جتنی نفلی عبادتیں ہیں ان کے بارے میں افضل یہ ہے، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آدمی اپنے گھر میں کرے. البتہ بعض روایتوں سے کتنا پتہ چلتا ہے کہ بعض مرتبہ بعض صحابہ کرام لیلۃ القدر کی تلاش میں دور سے مسجد نبوی آ جایا کرتے تھے. کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا کر رہے ہیں. نیز اس لیے آتے تھے تاکہ وہاں ان کو صحیح طریقے سے پتہ نہیں تھا کہ وہاں پر ہم کیا کریں. تو جب مسجد نبوی آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ان کو ملتی تھی. وہ الگ بات ہے. آج بھی اگر کوئی شخص مسجد جائے اس غرض سے جائے کہ بھئی وہاں کچھ جاننے والے لوگ ہوں گے، ان سے پوچھوں گا کہ یہ رات کیسے گزاروں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اصل افضل یہی ہے کہ تنہائی میں ہو، وہ ہو اور اللہ کا اس کا اللہ ہو، بس اس طرح رات گزاری جائے. 3 باتیں میں نے عرض کی. نوافل، رات کے نوافل 8 ہوں تو اچھا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 ہو جائے. اور اس میں لمبی رکوع، لمبے سجدے. دوسرے ذکر اور صدقہ خیرات. اور چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ ہے دعا. دعا مانگے اپنے مقصد کے لیے بھی، دنیا کے کاموں کے لیے بھی، دنیا میں اس کو جو ضرورتیں لاحق ہیں اس کے لیے بھی. یا اللہ میں بے روزگار ہوں، مجھے روزگار دے دے. یا اللہ میرے رزق میں کشادگی پیدا فرما دے. یا اللہ میری تجارت کو کامیاب کر دے. یا اللہ میرے بچوں کو نیک بنا دے. یا اللہ مجھے میں بے اولاد ہوں، اولاد عطا فرما. جتنی حاجتیں ہیں دنیا کی، اور اپنی بھی، اپنے رشتہ داروں کی بھی، اپنے دوست احباب کی بھی، مانگو اللہ سے. اللہ تعالیٰ کا منادی آواز دے رہا ہے کہ آؤ، جو مجھ سے مانگنا ہے مانگو. وہ مانگو. اور بھائی خاص طور پر جس طرح اپنے لیے مانگتا ہے اسی طرح آدمی کو اپنے رشتہ داروں اور احباب کے لیے بھی مانگنا چاہیے، اور اپنے ملک و ملت کے لیے کہ اللہ ہمارے اس ملک کو کسی طرح ٹھکانے لگا دے. اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھتا نہیں ہے مدتوں سے، تو یہ اونٹ بیٹھ جائے کسی کروٹ
جو آپ کی رضا کے مطابق ہو. یہ دعا کرنی چاہیے.